آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا پر بات کرنے والے ہیں جو آج کے ہمارے روایتی تصورات سے بالکل ہی مختلف ہے۔ جی ہاں، اور یہ فرق صرف رہن سہن کا نہیں بلکہ سوچ کا بھی ہے۔ بالکل۔ ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کیا جائے جہاں زندگی شہر کی ان اونچی تنگ اور کنکریٹ کی دیواروں میں قید نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا کھلے آسمان، تیز ہواؤں، بہتے دریاؤں اور اس وسیع و عریض زمین کے ساتھ ایک انتہائی گہرا رشتہ ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو آج ہم شاید کھو چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد نیٹو امریکن یعنی مقامی امریکی قبائل کے خانہ بدوش زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتے ہیں۔ ہاں، بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بقا، جذباتی ذہانت اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا ایک بے مثال نظام تھے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ ہم عموماً جب خانہ بدوشی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً بے گھری، غربت یا کسی مجبوری کا خیال آتا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے، لیکن ان قبائل کے معاملے میں یہ خانہ بدوشی کسی کمزوری کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان قبائل کا یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ انسان اس دھرتی کا ہرگز مالک نہیں ہے۔ مطلب ہم صرف مہمان ہیں؟ بالکل، ان کے نزدیک انسان اس کائنات میں محض چند روز کا مہمان ہے، اور ایک مہمان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ میزبان کے گھر پر قبضہ کر لے یا اس کے وسائل کو تباہ کرے۔ یعنی وہ زمین کو اس کی حد تک نہیں نچوڑتے تھے؟ جی، وہ کبھی بھی زمین کے وسائل کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں محسوس ہوتا کہ کسی علاقے میں وسائل کم پڑنے لگے ہیں تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے؟ جی ہاں، وہ خوشی سے اپنے خیمے سمیٹتے اور آگے بڑھ جاتے تاکہ فطرت کو آرام اور اپنی بحالی کا مکمل موقع مل سکے۔ یہ سننے میں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے، لیکن اگر میں اس کا عملی پہلو دیکھوں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک جگہ پکے مکان بنانا نہیں جانتے تھے؟ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سردیوں کے کٹھن موسم میں ہجرت کرنا، کیا یہ ایک انتہائی خوفناک تجربہ نہیں ہوتا ہوگا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کے پاس مستقل بستیاں بسانے کی صلاحیت موجود تھیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ جان بوجھ کر؟ جی، سردیوں کی ہجرت مشکل ضرور تھی، لیکن ان کا یہ سفر کبھی بھی بے مقصد یا اندھا دھند نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی فیصلہ سوچ سمجھ کر ہوتا تھا۔ بالکل، یہ فیصلہ کہ کب ٹھہرنا ہے اور کب کوچ کرنا ہے، یہ جانوروں کی ہجرت، خاص طور پر بائسن یعنی جنگلی بھینسوں کی نقل و حرکت اور موسموں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ وہ فطرت کی زبان کو سمجھتے تھے؟ اتنا اچھا سمجھتے تھے کہ انہیں پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ سردیوں کی برف باری سے بچنے کے لیے کون سی وادی محفوظ رہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی گاڑیاں تھیں اور نہ پختہ سڑکیں۔ صحیح بات ہے۔ ایک پورے قبیلے کو جس میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہوں، سینکڑوں میل دور منتقل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ان کا دار و مدار تو صرف پیدل چلنے پر تھا۔ دراصل ان کے سفر کے طریقے میں ایک کمال کا نظم و ضبط تھا۔ گھوڑوں کے عام ہونے سے پہلے وہ کتوں کا استعمال کرتے تھے اور بعد میں گھوڑوں کے ذریعے۔ وہ کوئی خاص فریم استعمال کرتے تھے نا؟ جی، اسے ٹروائی کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کے 2 ڈنڈوں سے بنا ایک فریم ہوتا تھا جس پر وہ اپنا سامان، خوراک اور بعض اوقات چھوٹے بچوں کو بٹھا کر سفر کرتے تھے۔ واہ، یہ تو بہت عملی طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنے راستے اور پڑاؤ کی جگہیں صدیوں کے تجربات سے سیکھی تھیں۔ وہ فطرت سے لڑتے نہیں تھے بلکہ اس کے بہاؤ کے ساتھ چلتے تھے۔ سفر کے اوقات کی بات کی جائے تو ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ سفر کے لیے ہمیشہ صبح کا وقت چنا جاتا تھا۔ بالکل، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ خنکی کی وجہ سے؟ جی، صبح ہوا میں خنکی ہوتی تھی جس سے انسانوں اور جانوروں کے لیے سفر آسان ہوتا تھا، ورنہ رات کی تاریکی صرف سکون اور نیند کے لیے مخصوص تھی۔ اور کہانیاں سنانے کے لیے بھی؟ جی ہاں، رات کا وقت قبیلے کے جڑنے کا وقت تھا۔ آگ محض حرارت نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کا مرکز تھی۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم وقت کی بات کر رہے ہیں تو اتنے بڑے قبیلے کو منظم رکھنے کے لیے وقت کا حساب کیسے رکھا جاتا تھا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔
ان کے پاس تو گھڑیاں نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔ ان کی زندگی کسی مشینی گھڑی کی محتاج نہیں تھی، وہ فطرت کی گھڑی سے جڑے ہوئے تھے۔ مطلب پرندوں کی اڑان اور ہواؤں سے؟ جی ہاں، وہ پرندوں کی سمت، ہواؤں کے مزاج اور آسمان کے رنگوں سے وقت کا تعین کرتے تھے۔ یہی ان کا نظام وقت تھا۔ اور جب وہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو ان کے کیمپس واقعی دیکھنے کے لائق ہوتے تھے۔ ان کے خیمے، جنہیں وہ ٹیپی کہتے تھے، وہ انتہائی سائنسی اصولوں پر مبنی تھے۔ وہ مخروطی شکل کے خیمے؟ جی، وہ اس مہارت سے کھڑے کیے جاتے تھے کہ تیز ترین ہوائیں بھی انہیں گرا نہیں سکتی تھیں۔ اور ان کا وینٹیلیشن سسٹم بھی کمال کا تھا۔ بالکل، اوپر والے حصے میں خاص پردے ہوتے تھے جنہیں ہوا کے رخ پر ایڈجسٹ کیا جاتا تھا۔ سردیوں میں دھواں باہر اور اندر گرمی، اور گرمیوں میں ہوا کا گزر۔ بالکل صحیح۔ اور یہ خیمے صرف سر چھپانے کی جگہ نہیں تھے، بلکہ بچوں کے لیے باقاعدہ تربیت گاہیں تھیں۔ یہیں ان کے دلوں میں دھرتی کی محبت بوئی جاتی تھی۔ اور اسی رہن سہن میں ان کی زندگی کی سادگی بھی نظر آتی ہے۔ ہر چیز انتہائی عملی ہوتی تھی۔ وہ آج کے دور جیسی لگژری کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ سادگی ہی ان کی پہچان تھی۔ اصل لگژری ان کے نزدیک سکون، آزادی اور قبیلے کا ساتھ تھا۔ کم چیزوں میں زیادہ خوشحال زندگی جینا ان کا فن تھا۔ بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ پہلو مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں بچوں کو سفر پر لے جانا ایک عذاب لگنے لگتا ہے۔ ہاں، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن نیٹو امریکنز اتنے کٹھن سفر کرتے تھے، کیا بچے محض بوجھ نہیں سمجھے جاتے تھے؟ بالکل نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ بچوں کو سفر میں باقاعدہ شامل کیا جاتا تھا۔ وہ مناظر دیکھ کر اور محسوس کر کے سیکھتے تھے۔ طویل سفر ہی ان کا اصل سکول تھا۔ تو ان کی تعلیم کتابوں سے نہیں بلکہ کہانیوں سے ہوتی تھی۔ جی، ہر کہانی میں زندگی کا ایک گہرا سبق ہوتا تھا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو یکساں تعلیم دی جاتی تھی۔ دونوں کو نشانات کی کھوج لگانا اور فطرت کی زبان سمجھنا سکھایا جاتا تھا۔ یہ تو بہت زبردست ہے۔ اور ڈسپلن کیسے قائم کرتے تھے؟ یہ سب سے حیران کن حصہ ہے۔ وہاں بچوں کو مارا یا ان پر چیخا نہیں جاتا تھا۔ یہ ہمارے آج کے معاشرے کے لیے کتنا مختلف ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرتے تھے؟ غلطی ہونے پر نرم لہجے میں سمجھایا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان خوف سے نہیں، شعور سے سیکھتا ہے۔ کیا شاندار جذباتی ذہانت ہے۔ بالکل، اگر بچہ غلطی کرتا تو پورا قبیلہ اسے محسوس کرواتا کہ اس کے عمل کا کیا اثر پڑا ہے۔ بچے بڑوں کو دیکھ کر خود بخود ڈسپلن سیکھ جاتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارا نظام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسا نظام تھا جہاں تنہائی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہر جان قیمتی تھی۔ اگر کوئی لڑکھڑاتا تو پورا قبیلہ اس کی لاٹھی بن جاتا۔ بالکل، اور اسی اتحاد نے انہیں صدیوں تک مٹنے نہیں دیا۔ اتحاد کی بات ہے تو ان کے شکار کے نظام کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ شکار صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ صبر اور منصوبہ بندی کا نظام تھا۔ شکار ایک فن اور بھاری ذمہ داری تھی۔ ان کی سراغ رسانی یعنی ٹریکنگ کی صلاحیت کمال کی تھی۔ وہ مٹی پر قدموں کے نشان اور ٹوکے پتوں سے سب جان لیتے تھے۔ اور حملہ کرنے سے پہلے مکمل خاموشی ہوتی تھی۔ بیجا شور کو وہ فطرت کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے ہتھیار بھی تو بہت سادہ تھے نا، تیر کمان، بھالے۔ لیکن ان کا اصل اصول یہ تھا کہ صرف اتنا ہی شکار کیا جائے جتنی ضرورت ہو۔ اسراف کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گوشت خوراک کے لیے، کھال لباس کے لیے اور ہڈیاں اوزار کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یعنی کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ شکار ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ آج کی دنیا کے لیے پائیداری کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وسائل کا درست استعمال کیسے کیا جائے۔ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ اگر سب کچھ سمیٹا جائے تو یہ صرف پرانی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کا مکمل نظام ہے جو ہمیں زمین کا احترام اور متوازن استعمال سکھاتا ہے۔ میری طرف سے آخری بات یہی ہوگی کہ ان کی سادگی کمزوری نہیں، بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس نے انہیں بقا کی جنگ میں کامیاب رکھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا تصور کریں، اگر آج کے اس جدید اور تیز ترین دور میں ہم بھی یہ اصول اپنا لیں، جب ہمارے ارد گرد کے وسائل ختم ہونے لگیں تو ہم زمین کو نچوڑنے کے بجائے اسے آرام اور بحالی کا موقع دینے کے لیے اپنا طرز زندگی بدل لیں، تو کیا ہماری نام نہاد ترقی کی تعریف مکمل طور پر بدل نہیں جائے گی؟ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔